امریکن ایئر لائن کے ایک جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز ٹیک آف کے 15 ہی منٹوں کے بعد نوٹس کیا کہ جہاز ٹیک آف تو ہو چکا ہے لیکن وہ زیادہ الٹیٹیوڈ گین نہیں کر رہا، یعنی وہ زیادہ اوپر نہیں جا رہا۔ ابھی پیسنجرز نے یہ نوٹس ہی کیا تھا کہ اچانک جہاز کے پائلٹ نے اناؤنسمنٹ بیل بجائی، جس کے بعد پائلٹ نے جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز کو ایک انتہائی خوفناک خبر سے آگاہ کیا۔ ناظرین، 21 ستمبر 2005 کو کیلیفورنیا کے شہر بربینک میں امریکن ایئر لائن جیٹ بلو کی فلائٹ 292 ڈپارچر کے لیے بالکل تیار تھی۔ 3:15 پر نیو یارک کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ ابھی تک سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ جہاز میں 140 پیسنجرز بیٹھ چکے تھے اور ایئر لائن کرو نے سارا لگیج بھی لوڈ کر دیا تھا۔ ٹیک آف کے لیے اگر انتظار تھا تو صرف کنٹرول ٹاور کے سگنل کا۔ جیسے ہی 3:15 ہوئے، جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکاٹ بک کو کنٹرول ٹاور سے ٹیک آف کے لیے گرین سگنل دیا گیا اور ٹیک آف کے 2 منٹ کے بعد یعنی 3:17 پر جہاز نے بربینک ایئرپورٹ کو الوداع کر دیا۔ نہ ہی پائلٹ کو اور نہ ہی کرو کو اور نہ ہی جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز کو اس بات کا علم تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب اپنی زندگی کا خوفناک لمحہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ جہاز کا ٹیک آف کیے ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ تمام پیسنجرز نے نوٹس کیا کہ جہاز زیادہ الٹیٹیوڈ گین نہیں کر رہا۔ اتنے میں کیپٹن اسکاٹ نے جہاز میں ایک اناؤنسمنٹ کی، جس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جس کا ہم سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جاننے کے بعد تمام پیسنجرز کے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی نے بولا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے تو کسی نے بولا کہ شاید جہاز کا انجن مزید اوپر جانے کی طاقت کھو بیٹھا ہے، لیکن اصل مسئلہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ جہاز کو ٹیک آف کے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک وہ کیلیفورنیا کے اوپر ہی اڑ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ نے ایک بار پھر سے اناؤنسمنٹ کی اور بتایا کہ ہمیں لینڈنگ گیئر کی جانب سے کچھ وارننگ سگنلز مل رہے ہیں۔ کیسے وارننگ سگنل، اس کا بھی ابھی پائلٹ کو بھی علم نہیں تھا۔ لینڈنگ گیئر جس کی مدد سے کسی بھی ایئر کرافٹ کو لینڈ کیا جاتا ہے، اس میں آخر کیا مسئلہ تھا جو فلائٹ 292 کا سسٹم بار بار وارننگ دے رہا تھا؟ یہ جاننے کے لیے کیپٹن اسکاٹ نے بھی کافی پریشان تھے اور اسی وجہ سے وہ جہاز کو زیادہ الٹیٹیوڈ نہیں دے رہے تھے۔ پائلٹ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح جہاز کا لینڈنگ گیئر دکھ جائے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ یہ معاملہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے۔ یہ جاننے کے لیے کیپٹن نے فلائٹ 292 کا رخ فلائنگ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا اور جہاز کا الٹیٹیوڈ بہت کم کر دیا۔ لانگ بیچ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے زوم کیمرے سے جہاز کے لینڈنگ گیئر کو دیکھا تو وہ پورا 90 ڈگری میں گھوما ہوا تھا، یعنی اب یہ تو طے تھا کہ اس کے بعد پائلٹ کو کنٹرول ٹاور سے ایک اور بری خبر دی گئی۔ کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو انفارم کیا کہ لانگ بیچ کے لوکل نیوز چینلز نے بھی فلائٹ 292 کے لینڈنگ گیئر کی فوٹیج ریکارڈ کر لی ہے اور اب یہ معاملہ لائیو پورے امریکہ کے نیوز چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ نیوز جہاز میں بیٹھے پیسنجرز بھی اپنے ٹی وی سیٹ پر دیکھ چکے تھے اور جہاز مسلسل کیلیفورنیا کے اوپر ہی گردش کر رہا تھا۔ لینڈنگ گیئر کو سیدھا کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر اس صورت میں جہاز کو لینڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو فرکشن سے پیدا ہونے والی آگ جہاز کے ونگز میں موجود جہاز کے فیول ٹینک میں آگ بھی بھڑک سکتی ہے، جس کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس وقت جہاز کے فیول ٹینک میں جیٹ فیول موجود تھا۔ اس کا وزن ہی 14,000 kg کے برابر تھا۔ اتنے زیادہ فیول کو لینڈنگ کے دوران ذرا سی بھی آگ لگ گئی تو جہاز ایک ہی جھٹکے میں بھی جل سکتا ہے، لیکن کیپٹن اسکاٹ نے بہت عقل مندانہ فیصلہ کیا۔ پائلٹ نے لینڈنگ سے پہلے جہاز کا فیول ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے جہاز کو 3 گھنٹے تک سمندر کے اوپر ہی گھمایا گیا۔ اب جہاز کا فیول صرف اتنا بچ گیا تھا کہ وہ صرف آدھا گھنٹہ مزید اڑ سکتا تھا۔ یہ آخری آدھا گھنٹہ فلائٹ جیٹ بلو 292 اور اس کے اندر موجود 140 پیسنجرز کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ کیپٹن نے جہاز کو لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر کریش لینڈنگ کرانے کا فیصلہ کیا کیونکہ لاس اینجلس کا ایئرپورٹ اس وقت سب سے قریب تھا۔ کیپٹن
कैप्टन ने लॉस एंजलिस टावर से कांटेक्ट किया और इनको हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहने का कहा। यहाँ जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर जो टीवी चैनल पे ये मंजर लाइव देख रहे थे, उनके टेलीविजन कैप्टन ने बंद कर दिए। अब जहाज के अंदर इंतहाई जज्बाती माहौल बन चुका था। एक शख्स ने ये सारा मंजर कैमरा पर रिकॉर्ड किया और अपनी फैमिली के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिया। जेट ब्लू 292 अब लॉस एंजलिस टावर के रेडार पर आ चुका था और एयरपोर्ट क्रू ने जहाज को बचाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। फायर फाइटर्स से लेकर एम्बुलेंसेस तक सब कुछ रेडी था। एयरपोर्ट टावर ने आखिरी बार जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट से कांटेक्ट किया और इनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल के मिलते ही पायलट ने तमाम पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने का कहा। इस पोजीशन में बैठने से कोलिजन के दौरान काफी हद तक बचत की जा सकती है। जहाज अब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट रनवे तक पहुंच चुका था। पायलट ने बड़ी महारत से पहले जहाज के पिछले लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया और आहिस्ता से जहाज की स्पीड कम की और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया, लेकिन वही हुआ जिसका खौफ था। जमीन से टच होते ही फ्रिक्शन की वजह से लैंडिंग गियर में खौफनाक आग भड़क गई और वो आग इतनी ज्यादा थी कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी ठीक ठाक गर्माइश महसूस हुई थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज खैरियत से रुक चुका था। ये वो वक्त था जब पायलट, क्रू, पैसेंजर्स और पूरा अमेरिका जो इस मंजर को लाइव देख रहा था, उन्होंने सुकून का सांस लिया और एक एक करके पैसेंजर्स को नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग गियर का व्हील इतना ज्यादा घिस चुका था कि वो पूरा आधा हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात मालूम हुई कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो व्हील को घूमने से रोकता है। वो लॉक टूटने की वजह से टेक ऑफ के फौरन ही बाद लैंडिंग गियर खुशकिस्मती से पायलट की महारत की वजह से किसी एक को भी नुकसान नहीं पहुंचा।